جس کو کہتے ہیں ایک ڈیپ ریلیشن شپ بنائیں، ایک اسٹرانگ گہرا مضبوط رشتہ بنائیں، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر اللہ رب العزت کے ہم مضبوط رشتہ اس زمانے میں نہیں بناتے، یاد رکھیں، تو ظاہر سی بات ہے اس کے بڑے نقصانات ہم کو اٹھانا پڑیں گے، اس لیے کہ جہاں سائنس کے اعتبار سے، ٹیکنالوجی کے اعتبار سے، سیویلائزیشن کے اعتبار سے قومیں بہت عروج پر جا رہی ہے، ہاں اکنامی وغیرہ ایسی اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی، لیکن آج وہیں دینی اعتبار سے بے دینی عام ہو چکی ہے۔ تو لہٰذا اس دور میں اللہ رب العزت سے رشتہ مضبوط کرنا اور بھی زیادہ اہم ہے پچھلے زمانوں کے مقابلے میں۔ پچھلے زمانے میں بھی ضروری تھا، ہر دور میں ضروری ہے، لیکن آج کے حالات کو دیکھتے ہوئے آج تو بے حد بے انتہا ضروری ہے کہ ہم اللہ رب العزت سے مضبوط تعلق قائم کریں، ورنہ اگر اللہ رب العزت سے مضبوط تعلق نہیں قائم کریں گے تو خود بخود دنیا سے مضبوط تعلق ہمارا قائم ہو جائے گا اور خود بخود دین اور اسلام سے ہم دور ہوتے چلے جائیں گے، یاد رکھیے۔ تو یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے، یاد رکھیے کہ آج جتنا انسان ترقی کے میدان میں جا رہا ہے، وہیں جو ہے اس نے اتنا کچھ اپنے لیے نقصان کر لیا جس کو انتہا نہیں۔ آج ہم لوگ دنیا کے لیے جتنا خرچ کرتے ہیں نا، اگر اس میں سے آدھا بھی اللہ رب العزت کی راہ میں جیسا خرچ کرنے کا حق ہے ویسا خرچ کرے تو اللہ رب العزت انشاءاللہ عزیز ہماری دنیا بھی سنوار دیں گے اور آخرت بھی سنوار دیں گے، کیونکہ دنیا پرستی، دنیا میں کمانا، دنیا میں کھانا، دنیا میں لگا دینا، یہی ہماری زندگی۔ تو اللہ سے مضبوط رشتہ قائم کرنے کی یاد رکھیے بے حد ضرورت ہے، یاد رکھیے۔ اور لوگوں کی اصلاح، معاملات کی اصلاح تبھی ہو سکتی، ہمارے ظاہر کی اصلاح تبھی ہو سکتی جو ہمارے باطن کی، ہمارے دل کی اصلاح۔ تو ہمیں اپنے دل کی اصلاح کرنے کی بے حد ضرورت ہے، یاد رکھیے، اور ہمیں اللہ رب العزت سے مضبوط رشتہ جوڑنے کی آج کے زمانے میں بے حد ضرورت ہے، یاد رکھیے۔ اور اسلام میں عبادت کا مفہوم بڑا وسیع ہے، اسلام میں عبادت کا معنی بہت وسیع ہے، مطلب اسلام میں عبادت کوئی مخصوص عمل نہیں ہے کہ بس یہ عبادت ہے اور باقی سب دنیا ہے۔ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ تمام وہ اعمال جو کتاب اور سنت کے مطابق ایک انسان کرتا ہے تو وہ اعمال اس کو اجر اور ثواب دیتے ہیں اور وہ عبادت میں تبدیل ہو جاتے ہیں، یاد رکھیں۔ تو ایک انسان کا کبھی سونا بھی عبادت ہے، اگر اس نیت سے پھر عشاء کے بعد سوئے کہ فجر میں اٹھے اور اٹھ جائے تو ساری رات عبادت میں اس نے گزار دی۔ ایک انسان کا ہر عمل کرنا کتاب و سنت پہ ثواب اور اجر اس کو دیتا ہے، یہاں تک کہ انسان اپنی خواہشات کو پوری کرے تب بھی اللہ رب العزت اس کو اجر دیتا ہے، اگر وہ خواہشات بھی اللہ کے حکم اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو تو وہ ہمیں اجر دینے لگ جاتی ہے وہ چیزیں۔ تو اسلام میں بڑا وسیع معنی عبادت کا، دوسرے مذاہب کے جیسا لمیٹڈ اسکوپ نہیں ہے اس کی، عبادت بہت وسیع معنی ہے۔ اللہ رب العزت قرآن میں یوں فرماتا ہے، سورہ انعام سورہ نمبر 6 اور اس کی آیت نمبر جو ہے 162 میں اللہ فرماتا ہے، 162 میں فرماتا اور کہتا قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین، جس کا معنی کہہ دیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل ان صلاتي میری نماز، ونسكي میری قربانیاں، ومحياي میرا جینا، ومماتي اور میرا مرنا، للہ رب العالمین تمام کا تمام اللہ رب العزت کے لیے جو سارے عالم کا رب۔ تو گویا ایک مومن کا نماز پڑھنا بھی، قربانی کرنا بھی، جینا بھی اور مرنا بھی تمام چیزیں اللہ کے لیے۔ تو عبادت کا مفہوم بڑا وسیع ہے، یاد رکھیے اسلام کے اندر۔ اسی طرح اللہ رب العزت ایک دوسرے مقام پہ فرماتا ہے، سورہ نحل آیت نمبر جو ہے 97 میں اللہ فرماتا اور کہتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى، اللہ فرماتا اور کہتا ہے کہ جو بھی مرد ہو یا عورت ہو، کوئی بھی ہو، نیک عمل کرے لیکن ہو ایمان والا، تو ہم یقیناً ایک نہایت بہترین زندگی عطا فرمائیں گے اور ان کے نیک اور صالح اعمال کے بدلے میں انہیں ضرور جو ہے آخرت میں بھی دیں گے، ان کے اجروں کا بہترین بدلہ بھی دیں گے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ اگر جو لوگ اچھے کام کرے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، لیکن ہو ایمان والے، تو ہم دنیا کی بھی اچھی زندگی دیں گے اور آخرت میں تو ان کے اعمال کا ان کو بدلہ ملنا ہی ہے۔ تو اسلام میں دیکھیے عبادت کا تصور بڑا وسیع ہے۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ دنیا بالکل چھوڑ دو اور صرف عبادت کرو، بلکہ دنیا میں جو اعمال ہم کرتے ہیں ان کو بھی کتاب و سنت کے مطابق کرے، وہ عبادت بھی بن جاتے ہیں اور نیکی بھی بن جاتے ہیں، سمجھا؟ وہ عبادت بھی بن جاتے ہیں اور نیکی بھی بن جاتے ہیں، یاد رکھیے۔ تو یہ اسلام میں عبادت کا بڑا وسیع تصور ہے، یاد رکھیے، ٹھیک۔ اب ہم دیکھتے ہیں، یاد رکھیے، انسان کمزور سے کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ آج دیکھیے آپ، ایک زمانہ تھا لوگ ایک دوسرے کو دھوکہ نہیں دیتے تھے، یہ ایک دوسرے کی کمزوری کا نتیجہ ہے کہ لوگ کمزور سے کمزور ہو رہے ہیں یا لوگ کمزور کر دیے جا رہے ہیں اور لوگ ان کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ تو انسان کمزور سے کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اب ہماری طاقت کا سرچشمہ، منبع اور ذریعہ اور سورس صرف ایک ہے، وہ ہے اللہ سے تعلق۔ لوگ سمجھتے ہیں ہتھیار کے ذریعے ہم طاقت حاصل کر سکتے ہیں، یہ بھی ایک ذریعہ ہو سکتا ہے ایمان کے بعد۔ لوگ سمجھتے ہیں پیسے سے ہم طاقت حاصل کر سکتے ہیں، یہ بھی ایک ذریعہ ہو سکتا ہے ایمان کے بعد۔ لوگ سمجھتے ہیں جان پہچان اور وسیلوں سے طاقت حاصل کر سکتے ہیں، یہ بھی ایک ذریعہ ہو سکتا ہے ایمان کے بعد۔ لیکن سب سے اصل ذریعہ ہمارا اللہ سے تعلق ہے، یاد رکھیں۔ صحابہ کی زندگیوں کو دیکھیے، ان کے پاس مالی اعتبار سے کچھ بھی نہیں ہے، ہتھیار کے اعتبار سے کچھ نہیں ہے ان کے پاس،
پہچان کے اعتبار سے کچھ بھی نہیں، چل لوگوں کو لوگ پہچانتے تھے ورنہ عربوں کو پہچانتا بھی نہیں تھا جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نہ آئے. سمجھ رہے بات؟ اس کے باوجود آپ دیکھیے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ان کو ایمان کی دعوت دی، ایمان قبول کرنے کے بعد رب العزت سے گہرا تعلق اور ناطہ جوڑنے کے بعد دنیا میں سب ان کو پہچاننے لگے. پھر اللہ رب العزت نے ان کو سب کچھ وہ عطا کر دیا جو دنیا کی زندگی میں انسان کو لگتا ہے، بلکہ اتنا کچھ عطا کیا کہ جس کی کوئی انتہا نہیں، اس کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے. تو لہٰذا انسان کمزور ہے، صرف اس کے جو ہے قوت کا ایک ہی راز ہے وہ اللہ رب العزت سے اس کا گہرا تعلق یاد رکھیے، اور یہی اس کے نجات کا ذریعہ ہے. یہی میری اور آپ کی نجات کا یاد رکھیے ذریعہ ہے. اب آئیے، چونکہ میرا عنوان تہجد، قیام اللیل، صلاۃ اللیل، رات کی نماز، تراویح کے اوپر ہے، یاد رکھیے. تو آئیے پہلے اسلام میں نماز کی اہمیت کیا ہے میں سمجھتا ہوں زیادہ تفصیلات میں جانے کی ضرورت. اسلام میں نماز کی بڑی اہمیت ہے، یاد رکھیے. اسلام میں نماز کی وہ اہمیت ہے کہ ایک فریضہ ہے، ایک ایسی عبادت جو اللہ رب العزت نے ہر مسلمان پر 5 وقت فرض کیے. فرض کے علاوہ آپ اگر دیکھیں تو اس میں نفل ہے، اس کے علاوہ ان نوافل کو جو اللہ کے رسول نے ہمیشہ ادا کیا ان کو موقع کہتے ہیں، ان نوافل کو جو کبھی ادا کیا کبھی نہیں کیا ان کو ہم سنتیں کہتے ہیں، ان نوافل کو جو آپ نے مختلف اوقات میں ادا کیے مختلف رکعتوں کی شکل اور مختلف طریقوں سے، ان کے نام بھی آپ کو مل جائیں گے. فجر تو ہو گئی فرض ہے، لیکن سورج نکلنے کے بعد آپ نماز پڑھ رہے، اشراق کہہ رہے ہیں، اردو زبان میں اشراق کہتے ہیں، چاشت کہتے ہیں، اوابین کہتے ہیں. اس کے علاوہ آپ دیکھیے صلاۃ الکسوف، صلاۃ الخسوف ہے، صلاۃ الخوف ہے. اس کے بعد آپ کتنی نمازیں کہ انسان شکر کے لیے پڑھ لیتا ہے، توبہ اور استغفار کے لیے جو ہے اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہے، شکر کے لیے جو ہے اللہ کے سامنے جو ہے سجدہ کرتا ہے، مصیبت اور پریشانی کے اندر اللہ کے سامنے نماز پڑھتا ہے. تو نماز آپ دیکھیے اتنی نوافل آپ کو ملیں گی جس کی کوئی انتہا نہیں. تو اسلام تو نماز کو بڑی اہمیت دیتا ہے. یہ مومن کا نور ہے، یاد رکھیے. یہ مومن کا وہ سرمایہ جس سے وہ تجارت کرتا ہے اعمال کے اعتبار سے. یہ مومن کے چہرے کا نور اور وہ سودا ہے، وہ سامان تجارت ہے جس کے ذریعے وہ آخرت میں انشاءاللہ العزیز کامیابی پاتا ہے، جس کو حاصل کرتا ہے اور جس کو دیکھ کر وہ کامیابی حاصل کرتا ہے. مرنے کے بعد جس چیز کا سب سے پہلے حساب ہونے والا اللہ کے معاملات میں وہ کیا ہے؟ نماز. اور بندے کے معاملات میں وہ کیا ہے؟ وہ خون. تو اللہ کے معاملے میں سب سے پہلے حساب نماز، بندوں کے معاملے میں سب سے پہلے حساب خون کا ہونے والا ہے. تو آپ اندازہ لگائی نماز کی کتنی اہمیت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے نماز کی جو کیفیت آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ روایت کے اندر الفاظ دیکھیے اس طرح سے. سنن ابو داؤد کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی انتہائی اہم معاملہ پیش آ جاتا تو آپ نماز کی طرف دوڑتے. کوئی انتہائی اہم معاملہ پیش آتا، کوئی مصیبت، پریشانی، مشکل، فیصلہ لینا ہے، آندھی طوفان، آپ نماز کے لیے چلے جاتے، آپ نماز کے لیے بڑھ جاتے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم راستہ تنگ کر دیے جاتے ہیں، آپ دنیا کے اعتبار سے مشقت اور مشکلوں سے گزرتے ہیں تو آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک یہ نماز ہوا کرتی. اور مسند احمد کی روایت کے الفاظ یوں ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کاروبار حیات میں شدت اور تنگی، جب دنیا کے معاملات میں شدت اور تنگی تکلیف محسوس کرتے تو بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیتے تھے اور کہتے ہیں بلال نماز کے لیے اقامت کہو اور ہمیں راحت پہنچاؤ. اقامت کہو بلال اور ہمیں راحت پہنچاؤ. مطلب جب کوئی تنگی اور مشکل ہوتی آپ نماز کی طرف جاتے، بلال سے کہتے کہ اب اقامت دو اور اس کے ذریعے راحت پہنچاؤ مجھے. تو آپ اس کو راحت کا سامان بتا رہے ہیں. مومن کا یہ نور ہے، مومن کا یہ وہ سرمایہ ہے جو وہ جمع کرتا ہے. یاد رکھیے تو نماز ویسے ہی بہت 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 زیادہ اہم جو عبادت ہے، یاد رکھیے. لیکن ہم اس نماز میں ایک مخصوص عبادت کا تذکرہ کر رہے ہیں اور وہ ہے رات کی نماز جو عشاء کے بعد سے لے کر فجر کے پہلے تک پڑھی جاتی ہے. یاد رکھیے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز بہترین عمل ہے جو اس سے جتنا چاہے فائدہ اٹھا لے. نماز ایک بہترین عمل ہے جو اس سے جتنا چاہے فائدہ اٹھا لے. بہرحال آج میرا موضوع نماز نہیں ہے، تہجد کی نماز. تو آئیے تہجد کی نماز کے تعلق سے کچھ باتیں سیکھتے ہیں تاکہ انشاءاللہ عزیز اپنے زندگیوں میں یہ عمل کو ہم داخل کرنے کی کوشش کریں. یاد رکھیے تاکہ رات میں جب لوگ سو جاتے ہیں، لوگوں کے رشتے رب سے ٹوٹ جاتے ہیں، عام طور سے ذکر و اذکار لوگ چھوڑ دیتے ہیں، یا پھر لوگ لہو اور لعب جس کو یا لغویات میں رات میں جس کو کہیں گے فالتو وقت گنوا کی باتیں کرتے ہیں، یا رات میں لوگ جو برائی کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، زنا، چوری، برائی ہے نا، اندھیرے میں ہے نا اس طرح کے اعمال کرنے لگتے ہیں. تو اس وقت ایک بندہ مومن اٹھتا ہے، بستر سے اپنے آپ کو الگ کرتا ہے،
ٹھیک ہے، بستر کے نرم پہلو کو چھوڑتا ہے اور اٹھ کر مشقت برداشت کرتا ہے، کبھی سردی کی مشقت برداشت کرتا ہے، کبھی گرمی کی مشقت برداشت کرتا ہے، کبھی پانی کے ٹھنڈے اور گرم ہونے کی مشقت کو برداشت کرتا ہے، کبھی جو ہے موسم کی وجہ سے کرتا ہے، کبھی صحت کے اعتبار سے کرتا ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو منا لیتا ہے، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اٹھ جاتا ہے اور اٹھ کر وضو کرتا ہے، وضو کر کے اچھے سے وضو کرنے کے بعد احسن طریقے سے یاد رکھیے وہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور اپنے رب سے رشتہ قائم کرتا ہے، اپنے رب سے تعلق قائم کرتا ہے، یاد رکھیے اللہ کے سامنے عاجزی کرتا ہے، انکساری کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، دعائیں کرتا ہے، نماز سے ہٹ کر تلاوت قرآن کرتا ہے، تو رب العزت اس چیز کو بے حد بے حد بے حد پسند کرتا ہے۔ ہم دن میں تو کرتے ہیں لیکن صد افسوس یا افسوس کی بات ہے ان لوگوں کے لیے جو فرائض ادا نہیں کرتے، چونکہ میں تو نفل کی بات کر رہا ہوں، لیکچر ہی نفل پہ ہو رہا ہے، فرائض پہ تو نہیں ہو رہا ہے، صد افسوس ہے۔ لیکن نوافل کا اگر یہ اجر ہے تو میں سمجھتا ہوں اس کے اجر کو سمجھ کے آپ فریضے کا یا فرائض کا اجر کیا ہوتا ہوں اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور اس بات کو میری یاد رکھیے، اس بات کو یاد رکھیے، سلف صالحین کے نزدیک، صحابہ تابعین تبع تابعین ان کے نزدیک فرائض تو فرائض تھے، سب کو اس پر عمل کرنا ہی تھا، اس میں کوئی خصوصیت نہیں تھی کہ انسان فرض کر رہا ہے 5 وقت نماز، آج تو بولیں گے 5 وقت نماز پڑھا تو فرشتہ ہی ہے، لیکن یہ کوئی خصوصیت نہیں تھی، خصوصیت یہ تھی کہ انسان اللہ رب العزت رات میں اپنا تعلق وہ کرے، معلوم، اور بہت اہم تھا۔ سلف صالحین میں یہ بات عام تھی کہ وہ رات کی نمازیں پڑھتے، کچھ صحابہ کو دیکھا جاتا کہ وہ پوری رات نماز پڑھتے۔ اب آپ کہیں گے پھر سوتے کب؟ ظاہر سی بات ہے نماز رات بھر پڑھ کے کچھ حصہ سوتے بھی تھے، لیکن اکثر چونکہ نماز پڑھتے تو ہم کہہ رہے پوری رات، اور کوئی واقعی میں پوری رات نماز پڑھتے تھے، ٹھیک، اور دن میں کسی وقت آرام کیا کریں تو پوری رات عبادت کر رہے ہیں۔ کچھ کا حال یہ کہ آدھی رات عبادت کر رہے ہیں، کچھ کا حال یہ کہ 1/3 کر رہے ہیں، کچھ کا حال یہ کہ 1/5 کر رہے ہیں، کچھ کا حال یہ کہ 1/6 کر رہے ہیں، 1/6 رات کو بانٹ رہے ہیں نماز، اور کچھ ایسے بھی تھے جو بہت قلیل مختصر 2 رکعت ہی پڑھ رہے ہیں لیکن پڑھ رہے ہیں۔ یہ ان کا معاملہ تھا اور یہ ان کے تقوی کی علامت تھی، ورنہ نماز فرائض ادا کرنا یہ تو سب کا کام تھا، سبھی کرتے تھے اس زمانے، یہ ان کی خصوصیت، رات میں اٹھنا یہ اللہ کے عاجز بندوں کا شیوا ہے، جو اللہ رب العزت کے عاجز بندے ہوتے ہیں، انکساری اختیار کرنے والے بندے ہوتے ہیں، یہ ان کا شیوا، ان کا طریقہ ہے کہ وہ رات کی نمازوں کو پڑھتے ہیں۔ یاد تو تہجد کا ہم کوشش کریں، تہجد، قیام اللیل، تراویح، صلاۃ اللیل، رات کی نماز، اس کا ہم خاص اہتمام کریں۔ یاد رکھیں صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں فرض نماز کے بعد افضل ترین نماز صلاۃ اللیل یعنی تہجد ہے، فرض نماز کے بعد سب سے افضلین ترین نماز صلاۃ اللیل ہے، مطلب رات کی نماز ہے، اور اکثر علماء نے اس پہ ہی راجع اتفاق کیا کہ اس سے مراد تہجد کی نماز ہے۔ فرض نماز کے بعد اگر کوئی افضل عبادت ہے تو کون سی عبادت؟ نوافل میں سب سے افضل عمل تہجد ہے، فرض نماز کے بعد اگر کوئی افضل عمل ہے تو صلاۃ اللیل ہے، رات کی نماز ہے، قیام اللیل ہے، رات کا کھڑے ہونا ہے، کھڑے ہونے سے مراد نماز کے لیے کھڑے ہونا، رات کی نماز ہے، یہ سب سے افضل عمل ہے۔ یاد رکھیے فرض نمازوں کے بعد تو ہمیں چاہیے کہ ہم فرائض کا تو اہتمام کریں، نوافل میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، کیونکہ جب ہم نوافل کا اہتمام کرتے ہیں تو اللہ رب العزت ہماری بہت تائید اور نصرت کرتا ہے۔ یاد رکھیے ہمارے دلوں سے بیماریوں کو، پریشانیوں کو، دکھوں کو، تکلیفوں کو دور کر دیتا ہے، ہماری دعاؤں کو، حاجتوں کو، منتوں کو، مرادوں کو قبول کر لیتا ہے۔ یاد رکھیے رات کا وقت، یاد رکھیے اس کے بڑے فضائل، یاد رکھیے بڑے فضائل۔ فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز اگر کوئی نماز ہے نمازوں کے بعد تو وہ صلاۃ اللیل ہے، رات کی نماز ہے، قیام اللیل ہے، تہجد ہے، تراویح کی نماز ہے، یا جو ہے قیام اللیل جس کو ہم کہتے ہیں، یہ یاد رکھیے رات کی نماز ہے۔ اسی طرح جو ہے یاد رکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود کی اگر ہم مثال لے لیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ فرائض کے علاوہ اتنا نفل پڑھتے، خاص طور سے رات میں، کہ روایت کے اندر آتا ہے، بخاری کی روایت ہے، آپ رات کو اتنا طویل قیام کرتے، اتنے لمبے قیام کرتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم مبارک سوج جاتے تھے، ایسے سوج جاتے تھے جیسے اب ہٹ جائیں گے، اس کو بولتے ہیں اردو ورم آ جانا، سوج جانا، سمجھ رہے ہیں؟ سوجن سمجھتے نا، باڈی پھول جاتی ہے ایکسس کام کرنے سے زیادہ، جب ماس پیشیاں جس کو کہتے ہیں، مسلز جو ہوتے ہیں انسانی باڈی میں، جب وہ کسی چیز کا اوور لوڈ ہوتے ہیں، وزن اٹھا لیتے ہیں تو وہ سوج جاتا ہے، سویلنگز آ جاتی ہے، سمجھ رہے ہیں بات؟ اگر کسی نے کثرت کی ایکسرسائز اور زیادہ کر لی اس کے طاقت سے تو اس کی باڈی سوج جاتی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا کثرت سے قیام کرتے راتوں میں کہ اس قیام کی وجہ سے، اس کھڑے ہونے کی وجہ سے آپ کے قدم مبارک جو ہے سوج جایا کرتے، سویل ہو جاتے تھے، سمجھ رہے ہیں کہ ایسے سوج جاتے تھے کہ روایت میں الفاظ آتا ہے، اس کا ترجمہ علماء کرتے ہیں پھٹ جانے کو ہے، سمجھ اتنا آپ راتوں میں قیام۔ اور ایک مرتبہ آپ کی ایک زوجہ نے پوچھ لیا، آپ کی ایک بیوی نے پوچھ،
اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اتنی عبادت کرتے حالانکہ آپ تو بخشے بخشائے، آپ کے تو معاملات جو بخشے بخشائے آپ، پھر کیوں کرتے ہیں؟ تو کہا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بخشے بخشائے تو شکر گزار بندہ بننے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں، میرے آپ کا حال ہم کو پتہ ہی نہیں کیا ہے۔ یقین حسن ظن رکھتے اپنے رب سے ہم کہ ہمارا رب ہمارے گناہوں کو معاف کر کے، ہماری کوتاہیوں کو معاف کر کے ہم کو بخش دے گا انشاءاللہ، لیکن ہم کو تو پتہ بھی نہیں، لیکن اس کے بعد بھی ہم کتنے آرام سے زندگی گزار اپنی من مانی زندگی کے ساتھ اللہ سے تعلق کمزور سے کمزور ہوتا چلا ہے۔ یہاں تو میں نفل کی بات کر رہا ہوں، ہمارے فرائضی غائب اللہ ہم پر رحم کرے۔ یہاں تو رات میں اٹھنے کی بات کر رہا ہوں، فجر نہیں ہوئی تو پھر رات میں اٹھنے کا کیا معاملہ، سمجھ رہے ہیں کتنا اہم ہے، یاد رکھیے۔ تو یہ نمازوں کا ہم خاص اہتمام کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بخشے بخشائے ہونے کے باوجود بھی اتنا پڑھتے کہ پیروں میں سجن آ جاتی، سوج جاتے، پیر موٹے ہو جاتے کہ آپ کی زوجہ پوچھ رہی ہے کہ آپ تو بخشے بخشائے پھر کیوں اتنی نماز پڑھتے ہیں؟ آپ فرما رہے کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم خاص اہتمام کریں۔ آئیے اور یاد رکھیے خصوصاً رمضان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ اور بڑھ جاتا ہے۔ عام دنوں کی قیام اللیل آپ کی ہوتی ہے، لیکن رمضان میں مخصوص عمل آپ کرتے۔ آئیے صحیح بخاری کی روایت ہم دیکھتے ہیں، روایت کے الفاظ اس طرح سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل کا خصوصاً رمضان میں اہتمام کرتے۔ حدیث کے الفاظ اس طرح سے جب ماہ رمضان کا آخری عشرہ آ جاتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی راتوں کو زندہ کرتے، راتوں کو جاگتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے اور عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے، خود بھی جاگتے اور عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے۔ اور ظاہر سی رات میں کون سی عبادت کریں گے؟ قیام کرنا، نماز پڑھنا، مطلب تلاوت قرآن کرنا، ذکر کرنا، استغفار، اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، دعائیں کرنا، یہی تو تھا رات۔ اب ظاہر سی بات ہے عورتوں کا معاملہ لے لے، جو عورتیں پاکیزہ ہے وہی سب کر سکتی، جو ناپاکی کی حالت میں نماز چھوڑ کے وہ سب کر سکتی ہے، وہ استغفار کر سکتی ہے، ظاہر سی بات ہے اس کے لیے ان کو غسل کی ضرورت نہیں، استغفار کر سکتی ہے، دعائیں کر سکتی ہے، نماز نہیں پڑھیں گی۔ دیکھ رہے اپنے گھر والوں کو جگاتے اٹھاتے، اور مطلب قیام اللیل تو اہم ہے، رمضان کی قیام اللیل اور اہم ہے، اور رمضان کی آخری عشرے قیام اللیل اور اہم ہے کہ اللہ کے رسول خود جاگ رہے ہیں، گھر والوں کو جگا رہے ہیں، تو ہمیں قیام اللیل کا تو یوں ہی اہتمام کرنا چاہیے، رمضان میں بالخصوص کرنا چاہیے، اور رمضان کے آخری عشرے کی راتوں میں تو اور بالخصوص کرنا چاہیے، اور اس کے اندر بھی اگر اور اندر جاؤں تو رمضان کی آخری عشرے کی طاق راتوں میں تو اور بالخصوص کرنا چاہیے، چونکہ وہ شب قدر بھی ہو سکتی ہے، پانچوں میں سے کوئی، عام دنوں میں بھی، رمضان میں بھی، رمضان کی آخری عشرے میں بھی، 5 راتوں میں جو طاق، ہمیں بہت اہتمام کرنا ہے۔ قیام اللیل یاد رکھیے، راتوں کی نماز کا یاد رکھیے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود پڑھ گھر والوں کو اپنے حکم دیتے تھے، ٹھیک ہے۔ رمضان کے اندر آپ اہتمام زیادہ کرتے جاتے ہیں۔ اسی طرح بخاری کی روایت ہے، جس نے ماہ رمضان کی راتوں میں قیام کیا، من قام رمضان، جس نے ماہ رمضان کی راتوں میں قیام کیا، نماز پڑھی، ایمان اور اس نیت سے کہ اللہ اس کا اجر دینے والا ہے، غفر له ما تقدم من ذنبه، تو اللہ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ جو رمضان میں قیام کرے راتوں میں اس نیت سے احتساب کی کہ اللہ اس کا مجھے بدلہ دینے والا ہے، تو اللہ رب العزت اس کے تمام پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ایک روایت میں ونصام رمضان، رمضان میں روزے رکھے ایمان اور احتساب کی نیت سے، اس نیت سے کہ اللہ اس کا اجر دے گا، اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہاں کا من قام رمضان، جو رمضان کے اندر قیام کرے، اور قیام کے ساتھ کیا کرے، اس نیت سے قیام کرے کہ اخلاص کے ساتھ، کسی کو دکھانے کی نیت سے نہیں، شور غل کے لیے نہیں کہ اب پورے لوگ نماز پڑھے تو میرے کو بھی جانا پڑے گا، لوگ پوچھیں گے مسجد میں تم رات میں دکھ رہے ہیں رمضان، نہیں، احتساب کہ اللہ مجھے اجر دے، پھر جماعت سے ہو جائے تو افضل، نہ بھی ہو تو انفرادی، تو اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ آئیے صحیح بخاری کی ایک اور روایت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارا رب ہر رات کے آخری تہائی حصے میں، ایوری نائٹ، رمضان خاص نہیں ہے، رمضان کے بارے میں 2 روایتیں ہوگی، ایک آپ کو جاگتے آخری عشرے میں جگاتے گھر والوں کو، اور دوسری یہ قیام کرنا۔ اب دوسری روایت اس میں عام بات ہے، کیا حدیث سنیے غور سے، ہمارا رب ہر رات کے آخری تہائی حصے میں آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے اور کہتا ہے، کون ہے جو مجھے پکارے اور میں اس کی دعا قبول کر لوں، انا الملک، کون ہے جو پکارے اور میں اس کی دعاؤں کو قبول کروں، اور اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتا ہے، کون ہے جو مجھ سے کچھ مانگے اور میں اسے عطا کروں، کون ہے جو دعا مانگے اور میں قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے مانگے اور میں اس کو عطا کروں جو وہ چاہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے، کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے اور میں اسے بخش دوں، اور یہ معاملہ ہر رات مصیبتوں میں پریشان لوگ، دکھوں سے پریشان لوگ، بیماریوں سے پریشان لوگ، دعاؤں کے تعلق سے کہ وہ ہماری دعائیں اللہ سے ہم کو قبول کروانا ہے، اپنی منتیں، مرادیں، حاجتیں پوری کروانا ہے،
تو در در جانے کی اور بھٹکنے کی ضرورت نہیں. یہ وہ وقت ہے، یہ وہ ٹائم ہے، یہ وہ سمے ہے جس گھڑی اور سمے میں اگر اٹھ جاؤں گے تو اللہ رب العزت ندا اور آواز لگائی جاتی ہے کوئی مانگنے والا میں دینے بیٹھا ہوں، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں دعائیں قبول کرنے بیٹھا ہوں، ہے کوئی کچھ مانگنے والا میں اس کو عطا کرنے بیٹھا ہوں. اور اللہ فرماتا ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا، چلو دنیا میں کچھ نہیں آخرت کا، تو میں وہ بھی دینے بیٹھا. اور یہ سلسلہ ہر رات کے تیسرے پہر آخری پہر ہوتا ہے. اور یہ کب ہوتا ہے معلوم آپ کو؟ اس کو بولتے ہیں سحر کا وقت. اگر آپ کو کچھ نہیں سمجھتا تو سحر کا وقت مطلب سحر کے خاتمے سے پہلے کا وقت. رمضان کے اندر تو سحر کا خاتمہ اتنے بجے، اس سے پہلے کا وقت یہ رات کا تیسرا حصہ ہوتا ہے. اور عام طور سے ہم اس وقت میں سحر کرتے ہیں، اس لیے میں سحر کا وقت کہتا ہوں. ورنہ رات کا تیسرا پہر مطلب فجر سے پہلے کا ٹائم، فجر ہونے سے پہلے کا ٹائم، سمجھا؟ تو اس وقت اللہ تعالیٰ آواز لگاتا ہے کوئی ہے دعا مانگنے والا میں دعا قبول کرنے بیٹھا ہوں، کوئی ہے چیز جو مانگنا چاہتا ہے میں اس کو عطا کرنے بیٹھا ہوں، کوئی ہے مغفرت طلب کرنے والا میں اس کی مغفرت کرنے کے لیے تیار. اور یہ سلسلہ ہر رات ہوتا ہے، یہ رمضان کے لیے خاص ہے. رمضان میں تو اس کا معاملہ فضیلت اور بڑھ جائیں گے، اور رمضان کے آخری عشرے میں اور بڑھ جائیں گے، اور رمضان کی آخر راتوں میں تو سبحان اللہ، کیونکہ ویسے ہی وہ گھڑیاں وہ راتیں مبارک ہیں. اور پھر اس میں یہ آخری پہر تیسرا پہر سمجھ رہے ہیں. اور سلف صالحین نے ان سب کو انکیش کر لیا. وہ ایسی جگہ پہ انویسٹ کرنے کی عادت ہے جہاں ان کو ریٹرنز کی بالکل پوری امید اور بہت زیادہ ریٹرنز کی امید، اور وہ کرتے تھے زیادہ. جیسے ہمارے پاس ہوتا ہے نا چتر چالاک، کیا کر رہا ہے چتر چالاکی اس کی کمائی آ رہی ہے تو کمائی کو نہیں خرچ کرتا ہے، کمائی کو کہیں اور انویسٹ کر کے انویسٹمنٹ کے ریٹرن سے خرچ کرتا ہے. تو آپ بولتے دیکھو کمائی لیتا ہے، کمائی کو انویسٹ کرتا ہے، وہ الگ اس کا جمع ہو رہا ہے، پھر اس سے ریٹرن سے وہ کرتا ہے. اس آدمی کو چتر بولتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے، جو کما کے خرچ کر رہا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن ایک آدمی کماتا ہے، کمانے کا آدھا حصہ انویسٹ کرتا ہے، انویسٹمنٹ کا ریٹرن بھی کمائی واپس چلتا ہے. وہ کیا کر رہا ہے؟ ایک طرح سے ایسٹس ڈیولپ کر رہا ہے. آپ بولتے بڑا چتر چالاک ہے یار، کیا دنیا بنا لیا، انکم آتی تھی میں نے پورا خرچ کر دیا. اس نے انویسٹ کیا کہیں تو بھی، کام کے علاوہ بزنس بھی کرتا تھا، بزنس کا بھی ریٹرن آج دیکھو ریٹائرمنٹ کے بعد بھی وظیفہ بھی چالو ہے، یہ بھی ہے، بچے بھی کھلا ہوتا ہے. چتر چالاک ہوشیار. تو صحابہ ایسے ہی چتر چالاک ہوشیار تھے آخرت کے معنی میں. سلف صالحین کا طرز یہی تھا کہ بہت چتر چالاک تھے، اپنے انویسٹمنٹ بہت دیکھ بھال کی انہوں نے آخرت کے تحت بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے راتوں میں، بہت زیادہ. اسی کو امتحان کیا. یاد رکھیے اس کے فائدے دیکھیے. سب سے افضل نماز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں خاص اہتمام کرتے، رمضان میں گھر والوں کو اٹھا کے اس کو پڑھاتے. اس کے بعد جو ہے یہ وہ وقت ہے آخری پہر ہے. ویسے تو عشاء کے بعد سے شروع ہوتا ہے، لیکن سب سے افضل ترین وقت اس کا تیسرا پہر ہے جب اللہ تعالیٰ آواز لگاتا ہے ہائی کوئی مانگنے. آئیے جامع ترمذی کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ اپنے بندے کے قریب ترین اس وقت ہوتا ہے، اللہ اپنے بندے کے قریب ترین اس وقت ہوتا ہے جب رات کا آخری پہر ہوتا ہے. اللہ بندے کے سب سے قریب کب ہوتا ہے؟ جب رات کا آخری پہر ہوتا ہے. اگر اس وقت اللہ کا ذکر کرنے والوں میں تم ہو سکتے ہو تو شامل ہو جاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ دے رہے ہیں، اگر اس وقت اللہ کے ذکر کرنے والوں میں تم شامل ہو سکتے ہو تو ہو جاؤ. اللہ سب سے قریب ترین انسان رات کے آخری حصے میں ہوتا ہے، اور آپ کو معلوم اللہ سب سے قریب ترین بندہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. تو اگر دونوں روایتوں کو ہم ملا لے تو اللہ سے سب سے قریب آدمی سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، اور اگر رات کے آخری پہر کا وہ سجدہ ہو تو اور قریب ہو جائیں گا. ظاہر سی بات سب سے قریب اللہ بندے سے رات کے آخری پہر ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ سجدے میں سب سے قریب ہوتا ہے. تو کیوں نہ اس وقت نماز پڑھی جائے تاکہ قریب سے قریب ہو جائے. اور جب ایک بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے تو دنیا کی وسیلوں کی، دنیا کی چیزوں کی اس کو ضرورت نہیں پڑتی. اپنے معاملات کو یوں نکلوا لیتا اپنے رب سے، ہے نا. جیسا لوگ جان پہچانے تو منوا کے اپنے کام نکال لیتے ہیں، تو جس بندے کی پہچان رب العزت سے ہوتی ہے وہ منوا لیتا ہے اپنا کام اپنے رب سے، وہ بنا لیتا ہے اپنی آخرت دنیا میں رہتے ہوئے. یاد رکھیے تو یہ رات میں ہو سکتا ہے، یہ کمال رات میں ہو سکتا ہے. یاد رکھیے ہم کوشش کریں کہ ہم اس کے لیے جدوجہد بولوں گا آج کے زمانے میں تو کوشش نہیں، مجاہدہ ہو جائیں گے. آج تو بہت اسٹرگل ہے، کیونکہ جو لائف سٹائل ہم جیتے نا وہ لائف سٹائل یہ ہے کہ دن بھی برباد اور رات بھی برباد کرنے والا لائف سٹائل. دن برباد فالتو کاموں میں، رات برباد فالتو کاموں میں، دونوں برباد ہوتے ہیں. راتوں میں دیر تک جاگنا اور پھر آدھی رات گئے تیسرے پہر کو سونا، تیسرے پہر سے سونا تو سورج چڑھنے تک سوتے رہنا، تو تب جا کے ہمارا معاملہ ہوتا ہے. یاد رکھیے اس اصول کو، یاد رکھیے جو قومیں سورج کو اٹھاتی ہے دنیا میں کارنامے انجام دیتی ہے، اور جن کو سورج اٹھاتا ہے وہ کچھ نہیں کر پاتی. یاد رکھیے مطلب جو قومیں سورج نکلنے سے پہلے اٹھ جاتی ہے دنیا میں کچھ کر جاتی ہے، اور جن کو سورج نکلنے کے بعد اٹھاتا ہے تو وہ کچھ زیادہ نہیں کر پاتا. سمجھ رہے بات کو؟ تو بہرحال ہم لوگ تو سب برباد کر رہے، اس کا ہم کو مجاہدہ کرنا ہے، کوشش کرنا اور یہ عمل کرنا ہے. آئیے صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہتے رات میں ایک گھڑی ایسی آتی ہے، رات میں ایک گھڑی ایسی آتی ہے کہ اس میں کوئی مسلم بندہ اللہ تعالیٰ سے جو کچھ مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دے دیتا ہے. رات میں ایک گھڑی ایسی آتی ہے
اس میں ایک مسلمان بندہ جو کچھ اپنے رب سے مانگتا ہے اللہ اسے دے دیتا ہے، ٹھیک دے دیتا ہے. اور یہ گھڑی ہر رات میں آتی رہتی ہے. یہ کوئی سال میں ایک دن مخصوص شب قدر وغیرہ نہیں، یا پھر ذی الحجہ کے پہلے 10 دن نہیں، یا پھر حرمت والے مہینوں میں نہیں. یہ ہر رات یہ مسئلہ ہوتا ہے، ہر رات یہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک گھڑی آتی ہے اور اس میں بندہ مسلمان کوئی چیز مانگے. ظاہر سی بات ہے میں یہ روایت رکھ رہا ہوں کہ انسان نماز پڑھے اور پھر مانگے تو کیا دوبالا ہو جاتا ہے. نیکی کے ساتھ کوئی چیز مانگنا، نیکی کے ساتھ اعمال قبول کرنے کے اللہ سے دعا کرنا، نیکی کے ساتھ اللہ سے مغفرت کی طلب کرنا، اللہ قبول کرتا ہے، خوش ہوتا ہے. لیکن یہاں تو وہ بندہ یا وہ بندی بھی اللہ کی، جیسے کہ عورتیں سوال کرتی بس پاکیزگی کی حالت میں نہیں ہے، تو یہاں تو مانگنے کے لفظ یہ نہیں کہ نماز پڑھ کر مانگے. نماز پڑھ کے مانگنے والے کے لیے تو اور افضل ہوا، لیکن ویسے بھی مانگ سکتا ہے ایک بندہ. لیکن وہ گھڑی کب آتی ہم نہیں جانتے. تو جو لوگ پریشان ہیں، در در گھوم رہے ہیں، مہینوں اور سالوں اپنی زندگیاں برباد کر رہے، راتوں میں جاگو نا اور منواؤ اپنے رب کو، کر لو اپنی دعائیں، کرا لو اپنی دعائیں قبول. اتنی باتیں آ رہی کہ رات میں ایک گھڑی ایسی آتی ہے جس گھڑی میں ایک مسلمان جو دعا کرتا ہے، جو مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو عطا کر دیتا ہے. اور یہ گھڑی ہر رات آتی ہے. یہ گھڑی کوئی معاملہ خاص نہیں ہے، سارا سال ہوتا ہے. تو کہاں ڈھونڈ رہے ہیں، کدھر پریشان ہیں، کس سے مانگ رہے ہیں؟ ادھر ہے راستہ. یہ ہے راستہ کہ راتوں میں تہجد کا اہتمام پھر دعائیں، اور راتوں میں نماز کا اہتمام پھر دعائیں، اور سجدوں میں دعائیں اور استغفار اور کثرت سے دعائیں اور اللہ کی تسبیحات اور تلاوت قرآن نماز کی شکل میں یا بغیر نماز کے پڑھنے کی شکل. سمجھ رہے ہیں؟ تو بہرحال ہم کو یہ تمام چیزیں کرنا ہے. تو رات میں اگر انسان جاگتا ہے اور تہجد کا اہتمام کرتا ہے تو دلوں کو زندگی ملتی ہے. دلوں کو زندگی ملتی ہے. وہ ارادے یا وہ عزم جو پست ہو چکے ہیں ان میں ایک نئی زندگی آتی ہے. آپ نے سب کچھ کر لیا دنیاوی اعتبار سے، آپ تھک گئے ہیں، اب رات میں اٹھ کے عبادت کریے اپنے رب کو راضی. دیکھیے وہ جو عزم تھے اللہ پورے کر دیں، وہ جو ارادے تھے اللہ پورے کر دیں. آپ دنیاوی اعتبار سے تھک چکے ہیں، اب اس میں ایک نئی جان اللہ تعالیٰ ڈالا. تو راتوں میں اٹھنے سے زندگی ملتی ہے انسان. وہ عزم جو ختم ہو چکے، پستہ ہو چکے، اس میں نئی توانائی اور نئی جوش اور جان آتی ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل، ٹھیک. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں گناہوں سے رات میں اٹھنا انسان کو روکتا ہے، معلوم. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں یہ گناہوں کا کفارہ بھی بنتا ہے. راتوں میں اٹھنا ہمارے گناہ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ مشقت کو دیکھتا ہے. اب آپ کہیں گے کیا میں تہجد بغیر رات میں سوئے کے پڑھ سکتا ہوں؟ ہاں پڑھ سکتے ہیں، مسئلہ نہیں. لیکن سو کر اٹھ کے آخری حصے میں اٹھ کر پڑھنا، چونکہ اس میں بڑی مشقت ہے، اس کا اجر زیادہ ہے. ورنہ تہجد تو عشاء کی بعد بھی پڑھ سکتے، سونا ضروری ہے. لیکن اجر کے اعتبار سے سو کر نفس کو کاٹ کر پھر اٹھنا اور پھر نماز پڑھنا یہ بڑی سمجھ رہے آپ، اس کا اجر زیادہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیام اللیل کیا کرو، قیام اللیل کیا کرو، کیونکہ تم سے پچھلے صالحین کی یہی عادت تھی. تم سے پہلے جتنے صالحین گزرے، انبیاء اور انبیاء کے پیروکار، ان کے حوارین، ان کے اصحاب، ان کے مددگار، ان پر ایمان لانے والے، ٹھیک ہے، ان کا طریقہ، صالحین کا یہ نیکوکاروں کا طریقہ عادت رہی ہے. اور یہی عمل پیہم تھا، مطلب اس میں وہ بالکل اٹل تھے، یہ عمل بالکل برابر وہ استقامت کے ساتھ کرتے چلے گئے. ہم سے پچھلے لوگوں کی عادت تھی نیک لوگوں کی، اور ہمیں بھی اپنے سے پچھلوں کے نیک طریقے پر اور اچھی عادتوں پر چلنا ہے. اور پچھلی قوموں نے جو غلطیاں کی اس سے بچنا ہے، یاد رکھیں، ہے نا. دعائیں بھی کرتے تو غیر المغضوب علیہم، ہم بولتے نا صراط الذین انعمت علیہم، اس راہ پہ چلا جن پہ تیرا انعام ہوا. یہ انعام والے لوگوں کا طریقہ تھا رات میں اٹھنا. غیر المغضوب اور وہ پچھلے لوگوں نے جس پہ غضب ان میں مت ہمیں شمار کر، ولا الضالین، اور جو بھٹک گئے. دعائیں کرتے ہیں تو پچھلے لوگوں کا طریقہ، نیک لوگوں کا جن پہ انعام ہوا، وہ راتوں کو اٹھا. تو یہ عاجز بندوں کا شیوا اور طریقہ، اللہ کے نیک بندوں کا شیوا ہے کہ اٹھتے. جامع ترمذی کی بہر روایت تھی. اسی طرح جو ہے وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ ایک تابعی ہے، وہ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں، ان کا قول دیکھیے، قیام اللیل سے بدصورت کے چہرے پر اللہ تعالیٰ چمک دے دیتا ہے گناہوں کی وجہ سے. وہ آدمی نہیں کہ اب آپ بولیں گے امریکن اور یورپین تو پورے گورے ہوتے ہیں، اب ان کو کیا بدصورت کو دیں گے. نہیں، کانٹیکسٹ. انسان کی بدعمالیاں اس کے چہرے کو کالا کر دیتی ہے، اس کی بدعمالیاں اس کو بیکار بے نور کر دیتی ہے. تو یہ فرماتے ہیں، یہ تابعی ہے، وہ فرماتے وہاب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہتے ہیں قیام اللیل سے بدصورت کے چہرے پر چمک آ جاتی ہے. جس کو بولتے ہیں نا آپ کسی کے چہرے کو دیکھ کر، ارے کیا چہرہ ہے یار یہ آدمی کا، اس کا رنگ کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن اس کے چہرے کو دیکھ کر آپ فریش ہو جاتے ہیں، آپ میں ایک موٹیویشن جنریٹ ہوتا ہے، آپ خوش ہوتے ہیں کچھ لوگوں کے چہرے پر. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیام اللیل سے بدصورت چہرے پر چمک آ جاتی ہے. یہ فرماتے ہیں اس کی بدولت ذلیل آدمی کو اللہ عزت نصیب کر دیتے ہیں. اب ظاہر سی بات ہے جو رات کو اٹھ کے نماز پڑھ رہا تو فرائض کا اہتمام تو ہو ہی چکا ہوں گا نا اس کا.
تو اللہ تعالیٰ اس کے ان اعمال فرائض اور نفل میں اضافہ اور راتوں میں اٹھنے کی بدولت کیا کرتا ہے؟ اس کے لیے یہ کرتا ہے کہ ذلیل آدمی کو اللہ عزت دلا دیتا ہے. اور کئی لوگ جو اعمال کے اعتبار سے ذلیل تھے، گناہ گار تھے، جب اللہ حضور میں جو توبہ کیا، سچی توبہ کی اور ایمان لائے، اور اس کے بعد جو نبی نے جس وقت میں موجود تھے اس نبی پر ایمان لا کے اس کے طریقے پر چلے اور اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی کوشش کی، تو وہ ایک دم ذلیل تھے اعمال کے اعتبار سے، اللہ نے عزت بخش دی دنیا کی. تو چور اور ڈاکو تھا، ایمان لے کر آیا، اللہ نے عزت بخش. سمجھ رہا؟ تو کوئی اللہ کا نیک بندہ بن گیا جس کے واقعات، جس کی برائیاں مشہور تھی سماج میں، یہ ہوتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ ذلیل کو عزت دے دیتا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر فرماتے ہیں روزے دار کی شہوانی قوتوں کو کمزور کر دیتا ہے، اور مومن کے لیے جنت سے پہلے راحت و آرام کی کوئی جگہ نہیں. دن میں روزہ رکھنے سے شہوانی قوتیں کم ہوتی ہیں، اور رات کو جاگنے سے چہرے پر نور اور عزت ملتا ہے. سمجھ رہا؟ کتنی بڑی بات. اب جو واقعے میں فرائض پہ عمل کر رہا ہے وہ اپنے نور کو اور بڑھا لے، اپنی عزت کو اور بڑھا لے. جو عمل نہیں کرتا ہے وہ فرائض سے عمل کر کے اس طرف بھاگنے کی کوشش کرے. یہ گریس مارکس کی بات ہو رہی ہے، جتنی بھی نوافل کی بات ہو رہی ہے. نوافل فرض کے بعد ہی اجر دیتے ہیں. یاد کوئی سمجھ نہیں آ رہی اتنے فائدے تو میں فرض نہیں کر کے یہ کروں گا، یہ تو تب اجر دیں گے جب فرائض ہوں گے. یہ بات یاد رکھیے. ٹھیک ہے. بہرحال آئیے آگے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ان کا قول ہے، فرماتے ہیں جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے قیامت کا طویل قیام آسان کر دے، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کا طویل قیام اس کے لیے آسان کر دے، اسے چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو راتوں کی تاریکی میں سجدے اور قیام کی حالت میں اللہ کے سامنے حاضر کرے. قیامت کا قیام بہت لمبا ہے، 50-50 ہزار سال کا لیکن دن. حساب و کتاب لوگوں کے ہوں گے نہیں شروع. پسینے کا یہ عالم ہوا کہ لوگ اپنے گناہوں کے اعتبار سے پسینے میں ڈوبے ہیں، ٹکنے گھٹنے ناکوں تک ڈوبے ہیں. معلوم یہ حال اس وقت قیام ہے لمبا. وہ کہہ رہے ہیں جو طویل قیام سے اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے آخرت، اسے چاہیے کہ رات کی تاریکی میں سجدے اور قیام کی حالت میں اللہ کے سامنے پیش کرے اپنے آپ کو، اور اس کے دل میں قیامت کے دن کا ڈر اور رحمت الہی کی امید ہے. قیامت کا ڈر بھی ہے لیکن رحمت الہی کی امید بھی ہے، اور وہ کھڑا رہے اپنے رب کے حضور اور سجدے کرے تو انشاءاللہ وہ قیام اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے انشاءاللہ. یاد رکھیے. تو بہرحال اس کے ساتھ ساتھ قیام اللیل کی فضیلت جو ہے مسند احمد کی ایک روایت میں آتی ہے. اتنی بہترین پیاری پیاری فضیلتیں ہیں، یاد رکھیے. ایک کی بعد ایک حدیث میں آتی ہے. یہ حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. آئیے حدیث کے الفاظ سنیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم رات کا قیام ضرور کیا کرو، تم راتوں کی نمازیں ضرور پڑھا کرو، تم عشاء کے بعد سے لے کے فجر سے پہلے تک کچھ نہ کچھ نمازیں ضرور پڑھا کرو. نام تہجد بولو، تراویح بولو، قیام اللیل بولو، تم پڑھا کرو. تم راتوں کا قیام ضرور کیا کرو کیونکہ یہ تم سے پہلے صلح کی عادت تھی، تم سے پہلے کے انعام والے لوگوں کی، نیک لوگوں کی عادت تھی. تو پہلا فائدہ رات کی نماز، نیک لوگوں کے نقش قدم پر چل رہے ہیں. پہلا. دوسرا فرماتے ہیں عادت تھی، اور رات کا قیام اللہ سے قریب کرتا ہے، رات کا قیام اللہ سے قریب کرتا ہے. دوسرا فائدہ. تیسرا فرماتے ہیں گناہوں سے بچاتا ہے، مطلب دن میں گناہوں سے بچنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے اگر قیام کریں گے رات میں. تو چوتھا فائدہ سنیے، فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور برائیوں کو مٹا دیتا ہے. جو پچھلا ہو گیا وہ نام اعمال برا کلیئر ہوتا ہے، نیا نام اعمال میں گناہ انٹری نہیں لیتے ہیں. گناہوں سے دن میں بچاتا ہے، پچھلے جو گناہ ہو گئے ان کو مٹاتا ہے. پانچواں فائدہ سنیے، غور سے سنیے. برائیوں کو مٹاتا ہو گیا پانچواں فائدہ. اور جسمانی بیماریوں کو دور کرتا ہے. کون سا ایسا انسان ہے جو بیمار نہیں ہے؟ کون سا ایسا انسان ہے جو کہے گا میرا نام اعمال تو نیکیوں سے فل؟ کون سا ایسا انسان ہے جو کہے گا گناہ میں نہیں کرتا ہوں؟ کون سا ایسا انسان ہے جو یہ کہے کہ جو پچھلے گناہ ہے وہ مٹانا نہیں چاہتا؟ کون سا ایسا انسان ہے جو کہے کہ میں سلف صالحین کے ہم سے پچھلے گزرے ہوئے نیک لوگوں کے طریقے پہ نہیں چلنا چاہتا ہوں؟ تو یہ نیک لوگوں کا طریقہ تھا. یہ کرنے سے، رات کا قیام کرنے سے اللہ تعالیٰ کے ہم قریب ہوتے ہیں. کون سا انسان اللہ کے قریب نہیں چاہتا؟ یہ کرنے سے ہمارے دن میں گناہ نہیں ہوں گے انشاءاللہ. تو اللہ گناہ سے بچاتا ہے، پچھلے گناہوں کو مٹاتا ہے اور بیماریوں سے پورے علاج، پورے مسائل کا حل، پورے پرابلم کا سلوشن رات میں جاگنا ہے. رات میں تو جاگنے میں سے کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. یہ طریقے جو صلح نیک لوگ کرتے تھے، قیام، تلاوت قرآن، استغفار، ذکر و اذکار، دعائیں، نماز لمبی لمبی، ٹھیک، یہ سب کر کے ہم کو راتوں کو جاگنا ہے. اپنے رجگینی جو ہم نے بنا لی، یاد رکھیے یہ بڑی اہم بات ہے، یاد رکھیے. اور اللہ رب العزت جو ہے قرآن میں فرماتا ہے اور کہتا ہے امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرۃ ویرجو رحمت ربہ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. اللہ فرماتا ہے بھلا جو شخص راتوں کے اوقات سجدوں اور قیام کی حالت میں گرتا ہو، آخرت سے ڈرتا ہو اور اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتا ہو،
بھلا جو شخص، اللہ فرماتا ہے، راتوں کے اوقات میں سجدے کرتا ہو اور قیام کی حالت میں جو ہے گزارتا ہو اور آخرت کے ڈر اور اس کی بھلائی، جو شخص راتوں کے اوقات میں سجدوں اور قیام کی حالت میں گرتا ہو، آخرت سے ڈرتا ہو اور اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتا ہو، آگے اللہ فرماتا ہے بتاؤ بھلا علم والے اور بے علم کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ مطلب اللہ تعالیٰ نے رات میں جو سجدے کرتا ہے، قیام کرتا ہے، اس کو کمپیر کر کہا کہ کیا وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور جو علم نہیں رکھتے وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ تو یہاں دیکھیے خاص طور سے اللہ فرماتا ہے رحمت کی امید رکھتا ہوں، ٹھیک ہے، اور وہ سجدے اور قیام کرتا ہے، اور خاص طور سے لیل میں، رات میں، تو رات میں جو قیام کرتا ہے، رات میں جو سجود کرتا ہے، تو اللہ فرما رہا ہے کہ وہ لوگ ہیں جو آخرت کو سمجھتے ہیں، علم رکھتے ہیں، تو کیا وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور علم نہیں رکھتے کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ تو ہمیں یہ عادت ڈالنا چاہیے، راتوں میں قیام کی یاد رکھیے، اور راتوں کو ہم طویل لمبا قیام کرنے کی کوشش کریں، اللہ کا تقوی اختیار کرے، یاد رکھے راتوں کو کم آرام کرنے کی کوشش کرے، اور جو ہے صحت کے وقت خاص طور سے اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے سورہ زاریہ سورہ نمبر 51 آیت نمبر 18 اور اسی طرح سورہ آل عمران میں ایک جگہ فرمایا اور کہا وبالاسحار هم یستغفرون، مومنوں کی صفت ایک یہ ہے کہ وہ سحر کے وقت میں استغفار کرتے ہیں۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ وبالاسحار هم یستغفرون، وہ لوگ سحر کے وقت استغفار کرتے، چونکہ اسی آخری پہرے رات کا اور سب سے افضل گھڑی ہے، اللہ رب العزت نچلے آسمان پہ ہوتا ہے اور بندہ اللہ سب سے قریب ہوتا ہے، اور روز آواز لگائی کوئی مانگنے والا اور کوئی ہے مغفرت طلب کرنے والا، میں مغفرت دوں۔ تو جو ہے استغفار کا وقت ہے، یاد رکھیے، تو ہمیں چاہیے ہم کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ سے راتوں میں اٹھ کر خوب جو ہے توبہ کرے اور خوب ہم جو ہے استغفار کرے، یاد رکھیں۔ اور یاد رکھیں سلف صالحین کے قول میں سے قول ہے، ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اور کہتے ہیں، یہ تاریخ دمشق میں ان کا یہ قول ملتا ہے، وہ کہتے ہیں کرنے والوں کو راتوں کے قیام میں لہو و لیب میں مشغول لوگوں سے بھی زیادہ لذت ملتی ہے۔ جو لوگ راتوں کو جاگ کر رب کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا، ان لوگوں کو جو لوگ راتوں میں جا کے لہو اور لیب، عیش مستی کر رہے ہیں یا جو ہے منمانی کر رہے ہیں یا اللہ کی عبادت کے خلاف کام کر کے راتیں گزار رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جو راتوں میں عبادت کرتا ہے نا، اس آدمی کو جب اس کی لذت کا پتہ چل جاتا ہے، لذت لگ جاتی ہے، تو اس کو ان لوگوں سے زیادہ اس میں مزہ آنے لگتا ہے۔ ہوتا ہے نا، لوگ چوراہوں پہ بیٹھنا پسند کرتے رہتے ہیں، لیکن اس میں وہ کہتے ہیں اس سے زیادہ مزہ آنے لگتا ہے ان لوگوں کو جو راتوں میں جاگنے کے اللہ کی عبادت کے عادی ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں لذت ملتی ہے، اگر رات نہ ہوتی تو اس دنیا میں زندہ باقی رہنے کی کوئی چاہت نہ ہوتی، کیونکہ رات میں تو رب دنیا میں، دن میں تو پریشان حال ہے لوگوں میں، رات میں اکیلا بندہ اپنے رب کے قریب ہوتا ہے، رکھیں۔ اسی طرح جو ہے ابن عمر، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے، طبقات ابن سعد میں روایتوں کا قول ہے، وہ کہتے ہیں مجھے دنیا کی، ان کے وفات کا وقت قریب آ گیا، موت کا وقت قریب آیا، تب وہ کہنے لگے اور فرمانے لگے مجھے دنیا کی کسی چیز کو چھوڑ جانے کا کوئی افسوس نہیں، مجھے دنیا کی کسی چیز کو چھوڑ کر جانے کا افسوس نہیں ہے۔ پھر فرماتے اور کہتے ہیں افسوس نہیں ہے، البتہ شب بیداریوں اور راتوں کی عبادت سے محروم ہو جانے کا افسوس ہے مجھے۔ دنیا کو چھوڑ کے جانے کا کوئی افسوس نہیں، مال متاع جائیداد بیوی بچے افسوس نہیں، صرف ایک چیز کا افسوس ہے، جو اکیلے میں رات کی عبادت کرتا تھا، اللہ سے قریب ہوتا تھا، وہ موقع نہیں ملے۔ کتنی بڑی بات ہے، سلف صالحین کتنا راتوں کو جاگنے کے شغف تھا، عادت تھی، عادی تھے، ایک دم اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کیا تھا، یاد رکھیے یہ بڑی اہم بات ہے، یاد رکھیے۔ اور راتوں میں کھڑے ہونا کوئی عام بات نہیں ہے، راتوں میں کھڑے ہونا عام آدمی کے بس کی بات نہیں، راتوں میں کھڑے ہونا یہ ہر کسی کی بس کی بات نہیں۔ ہاں ہر کسی کی بس میں یہ تو ضرور ہے، آدھی رات تک جاگ کر لہو لیب میں، شور غل میں، فلموں میں اور تھیٹروں کے اندر اور سڑکوں پر، نکڑوں میں، چوراہوں میں، دوستوں کے غول کی غول بنا کے گاڑیاں بھگانے میں، گاڑیاں چلانے میں، راتوں میں ہائی ویز سے بیٹھ کر پارٹیز کرنے میں تو ہو سکتا ہے، لیکن رات میں عبادت کرنا ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ اللہ کے بہت کم بندے ہوتے ہیں جن کو اللہ رب العزت یہ نیک توفیق دیتا ہے کہ اللہ رب العزت کی اٹھ کے رات میں عبادت کرتے ہیں۔ اور اس تعلق سے آئیے ایک مشہور قول آپ سنیے، یہ قول جو ہے قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، جو بہت مشہور مفسر ہے نا، آپ ابن کثیر پڑھیں گے تو قتادہ یہ فرماتے ہیں، قتادہ رحمۃ اللہ فرمایا، یہ وہ جو ہے مفسر ہے، ان کا قول ہے، قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، یا ان کا قول ہے جو ہے، ان کے قول دیکھیے کیا ہے، وہ کہتے تھے منافق کبھی بھی اطاعت الہی کے لیے راتوں میں جاگ نہیں سکتے۔ وہ کہا کرتے تھے منافق کبھی بھی اطاعت الہی کے لیے راتوں میں نہیں جاگ سکتے، تو منافق تو ویسے فرض بھی دکھانے کو کرتا ہے تو رات میں کیوں جاگیں گا؟ تو کہتے تھے منافق کبھی بھی رات میں اطاعت الہی کے لیے جاگ نہیں سکتے، یہ تو صرف سچا مومن ہی، اس لیے میں نے بھی کہا سچا مومن، کیونکہ رات میں فرض نماز کو تو لوگ دیکھ رہے ہیں تو منافق آ جاتے تھے، لیکن رات میں تھوڑی منافق نماز پڑھتے ہوں گے۔ وہ کہتے ہیں
ایک منافق کبھی بھی جو ہے اطاعت الہی کے لیے رات میں جاگ نہیں سکتا، یاد رکھیے، بڑی بات ہے، یاد رکھیے، ایک بڑا بھاری قول ہے ہم جیسے لوگوں کے لیے، یاد رکھیے۔ بہرحال آگے آئیے ہم دیکھتے ہیں اللہ رب العزت نے فرما رکھا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ اللہ فرماتا کہتا ہے ان کے پہلو بستر سے الگ رہتے ہیں، مطلب صحابہ کے تعلق سے آئی بات کہ وہ راتوں میں جاگتے ہیں، اپنے اللہ کے نیک بندوں کا تذکرہ کر رہا ہے کہ ان کے پہلو بستر سے الگ ہوتے ہیں، رات میں الگ رہتے ہیں، وہ جہنم کے خوف اور جنت کی لالچ میں اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں۔ کوئی نہیں جانتا کہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا سامان چھپا رکھا ہے جو انہیں ان کے اعمال کے بدلے میں دیا جائے گا۔ وہ لوگ جو راتوں کو اپنے پیٹھ کو بستر سے الگ رکھتے ہیں، مطلب فرائض ادا کرنے کے علاوہ راتوں میں اٹھتے ہیں، اللہ فرما رہا ہے، اور اللہ سے خوف کرتے، جہنم سے اس سے پناہ مانگتے ہیں، جنت کے تعلق سے طلب کرتے، اللہ سے اس کی لالچ رکھتے ہیں، تو اللہ فرما رہا ہے اور اللہ کو پکارتے ہیں۔ کوئی نہیں جانتا اللہ نے ان جیسے لوگوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا سامان چھپا کر رکھا ہے، معلوم نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایسے نیک لوگوں جو رات میں جاگتے ہیں ان کے لیے خزانے جمع کر رکھے ہیں، ایسی نعمتیں جمع کر رکھی ہے جس کو دیکھ کر ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک محسوس ہے، لیکن وہ کیا ہے اللہ کہہ رہا ہے یہ خود نہیں جانتے، لیکن یہ کر کے آؤ پالو ہمیں اس چیز کو۔ بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے، یاد رکھیے ہمیں راتوں کو جا کر اللہ کی عبادت میں گزارنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ یوں تو بہت گل چھرے، عیش مستی مذاق، انجوائمنٹ، کنٹری سائڈ جو ہے پکنک اور رات میں خیمے لاگ گھوم لیے، بہت ہو گیا، لیکن یہ عادت، یہ مشغلہ ہم کو بنانا، یاد رکھیے، اور اس کے فائدے اٹھانا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت جو ہے قرآن میں فرماتا، سورہ دہر کی آیت نمبر 26 اور 27 میں فرماتا اور کہتا ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا إِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا۔ اللہ فرماتا اور کہتا ہے، غور سے سنیے کیا ہے، اللہ فرماتا ہے اور رات کے وقت اس کے سامنے سجدے کر اور رات کا طویل عرصہ اس کی تسبیح کیا کر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسپیشل حکم ہے، اور انبیاءوں کے لیے یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رات کی نماز فرض تھی، یاد رکھیں، یہ ضروری ہوتی ہے، یاد رکھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پڑھتے تھے۔ اگر اللہ فرما رہا وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا کہ نبی آپ رات میں سجدہ کرے، مطلب قیام کرے، نماز پڑھے، اور رات کا طویل عرصہ اللہ کی تسبیحات بیان کرے۔ إِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ، اور اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے بے شک یہ مادی لوگ، جو دنیا پرست لوگ ہیں، وہ جلدی ملنے والی دنیا چاہتے ہیں، اجلت سے ملنے والی وہ چیز چاہتے ہیں۔ پھر اللہ فرماتا عاجلہ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا، اور فرماتا ہے جلدی ملنے والی دنیا کو چاہتے ہیں اور اپنے پیچھے ایک بڑے بھاری دن قیامت کی ہولنا کیا چھوڑے اور بھلائے بیٹھے ہیں۔ یہ لوگ دنیا پرست لوگ دنیا چاہتے ہیں لیکن آخرت کو بھلا بیٹھے ہیں، اس کی عذاب کو، اس کی ہولناکیوں سے جو ہے یہ لوگ بالکل انجان ہیں۔ لیکن اے نبی آپ راتوں میں جگہ کیا کیجئے، سجدے کیا کیجئے، خوب ذکر کیا کیجئے، اور ایک بڑا طویل عرصہ اس میں گزاریے۔ تبھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لمبی لمبی راتوں میں نمازیں قیام کرتے تھے، جیسے قیام ہوتا تھا ویسا اتنا لمبا رکوع ہوتا تھا، ویسا اتنا لمبا سجدہ ہوتا تھا، بہت آرام اور اطمینان کے ساتھ آتا۔ یہ نماز کی کیفیت و تفصیلات دیکھنا ہے تو وتر اور تہجد اور تراویح کی نماز کی تفصیلات میں نے پورا بیان کی۔ وتر کی نماز کا طریقہ، اس سے پورے مسائل میں نے اس میں وتر اور تہجد کی نماز کا طریقہ، اس کے مسائل کا بیان کیا۔ بہرحال تو ہم دیکھتے ہیں سلف صالحین کا یہی طرز تھا اور وہ بہت زیادہ اس میں جو ہے عمل کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں جو ہے بعض سلف صالحین کے رات کی نماز کے تعلق سے جو اقوال میں سے قول ملتا ہے وہ یہ ہے، وہ شخص سخت برے حساب سے نجات کی امید کیسے لگا سکتا ہے جبکہ وہ رات بھر سویا رہتا ہے اور پھر دن بھر لہو لعب اور کھیل تماشے میں گزار دیتا ہے۔ وہ شخص اللہ سے آخرت میں مغفرت کی امید کیسے کر سکتا ہے جو راتوں کے اندر وہ جو ہے وہ فرماتے ہیں، جو امید کیسے لگا سکتا ہے جو رات بھر سویا رہتا ہے اور دن میں لہو اور لعب فالتو کاموں میں لگا رہتا ہے، وہ کیسے سوچ سکتا ہے کہ اس کی مغفرت ہوگی، وہ کیسا امید کر سکتا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم خوب جو ہے قیام اللیل کا اہتمام کریں اور اس کی جو کیفیت ہونی چاہیے وہ کیفیت ہم جو اپنے اندر اختیار کریں۔ اس کے کئی فائدے انشاءاللہ العزیز ہم کو ملیں گے، دنیاوی اور اخروی فائدے تو یقیناً اسی کے لیے ہے۔ اور وہ لوگ جو سوتے پڑے ہیں، یہاں رات کی نماز حضور فجر بھی نہیں پڑھتے، ایسے ایک شخص کا تذکرہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوا جو فجر بھی نہیں پڑھا اور سوتا رہا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ ایسا شخص ہے جس
جس کے کان میں شیطان نے پیشاب کیا ہے۔ جب انسان فجر نہیں پڑھتا تو شیطان کیا کرتا ہے؟ پہلے تو پھسلاتا ہے فجر کے ٹائم پر، اور جب نہیں پڑھتا ہے تو اس کے کان میں پیشاب کر کے چلا جاتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ بہرحال ہمیں چاہیے کہ ہم اہتمام کریں اس کا، اور خاص یاد رکھیے اہتمام کریں۔ آئیے ایک روایت ہم سنتے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت میں کیا فرمایا وہ بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ روایت کو جب آپ سنیں گے تو ایسا لگتا ہے میرے اور آپ کے بارے میں بات ہو رہی ہے، بڑی افسوس کی بات ہے، لیکن جو بات بتائے گی بڑی سچی بات ہے۔ آئیے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہوئے کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ہر ایک شخص سے بغض و ناراضگی رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر شخص سے نفرت اور ناراضگی رکھتا ہے۔ بغض سمجھتے ہیں؟ دل میں کوئی بات کو اٹھا کر رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر شخص سے بغض اور ناراضگی رکھتا ہے جو اکھڑ مزاج ہو، جو اکھڑ مزاج ہو، بازاروں میں شور الغل کرنے والا ہو، مطلب بازاروں میں تو اس کے چرچے ہوتے ہیں، شور الغل کرنے والا ہو۔ یہ فرماتے ہیں رات بھر مردوں کی طرح پڑے رہنے والا ہو، مطلب کوئی نماز نہیں، کوئی ذکر و اذکار نہیں، مردوں کی طرح پڑے رہنے والا ہو، دن کو گدھوں کی طرح کام کرنے والا ہو، مطلب فرائض ورائض سب گئے، بس گدھے کی طرح محنت اور مشقت کرتا ہو، ٹھیک ہے، کام اختیار کرنے والا ہو، دنیا کے معاملات میں تو بہت جاننے والا ہو، اور آخرت کی زندگی سے بالکل غافل اور نادان ہو۔ تذکرہ جب میں پڑھا تو مجھے لگا اللہ مجھ پر رحم کرے، میرا ہی آپ کا تذکرہ اور ہم لوگوں کا تذکرہ۔ ایسا انسان ہے، سنیے اس کی کیفیت۔ اللہ ایسے انسان سے بغض اور نفرت کرتا ہے جو انسان کیسا اکھڑ مزاج ہو، مزاج کو بدلو اپنے۔ دوسرا فرماتے ہیں وہ انسان جو بازاروں میں شور و غل کرتا ہو، مطلب بڑے چرچے ہو اس کے، راتوں کو بالکل مردے کے جیسا سوتا ہو، کوئی ذکر و اذکار، کوئی تلاوت، کوئی نماز نہیں پڑھتا ہو، دن گدھوں کی طرح محنت کرتا اور کام کرتا ہو، دنیا میں چتر اور چالاک ہر چیز کا علم ہو، اور آخرت کا پورا غافل ہو۔ آج ہماری زندگی کیا ہے؟ دن بھر گدھوں کی طرح کام کرنا، رات بھر جانوروں کی جیسا سونا، پھر دن بھر وہی کرنا۔ دنیا میں تو ایسی چتر چالاکی کی کون سے برانڈ کا کون سا ڈیزائن، کون سا ماڈل، کون سے ماڈل کا کون سے ماڈل کے پیچ میں کون سے چیز کتنی کیسی کون سی تبدیلی کے ساتھ کون سے کمپنیوں کی ہے، سب پتہ ہے ہم کو۔ لیکن یہی بات قرآن، حدیث، آیتوں کے تعلق سے قرآن، اس کی سمجھ ہم کو، میں سمجھتا بہت کم لوگ، میں ہی فیل ہو جاؤں گا، نہیں مانوں گا، سمجھا؟ نہیں مانوں گا۔ لیکن دیکھیے سب ہم میں ہماری ساری صفات، اللہ بغض اور نفرت کرتا ہے ایسے انسان سے، اللہ تعالیٰ ایسے انسان سے بغض اور نفرت کرتا ہے۔ یاد رکھیے جس کے اندر یہ صفتیں ہوں، ہمیں چاہیے کہ راتوں کو اٹھنے والے بنے، ہم یاد رکھیے، اور دن میں فرائض ادا کریں، راتوں کو کچھ نہ کچھ ہی صحیح بہرحال عبادت کرنے کی کوشش کیا کریں۔ یاد رکھیے قیام اللیل کے تعلق سے آئیے کچھ اقوال رکھتا ہوں۔ ایک قول جو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا ہے، جو مشہور صحابی ہے، کیا فرماتے آپ سنیے قیام اللیل کے تعلق سے۔ جب آپ سے فرمایا گیا، کسی نے کہا کہ ہم جو ہے قیام اللیل نہیں کر پاتے، رات کی نمازیں نہیں پڑھ پاتے، ٹھیک ہے، وہ فرماتے اور کہتے ہیں، تمہیں تمہارے گناہوں نے اس کے قابل نہیں چھوڑا۔ سبحان اللہ، کیا فرماتے ہیں؟ تمہیں تمہارے گناہوں نے اس کے قابل نہیں چھوڑا کہ تم رات میں قیام کر سکتے۔ سبحان اللہ، کیونکہ رات میں جب انسان قیام کرتا ہے تو اللہ اس گناہوں سے دور کرتا ہے اور پچھلے گناہوں کو مٹاتا ہے۔ تو کہتے ہیں اگر تم رات میں قیام نہیں کر سکتے ہو تو تمہارے گناہوں نے تمہیں اس لائق نہیں چھوڑا کہ تم رات میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو، یا اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس لائق نہیں رکھا کہ اب تم اس کے سامنے رات میں کھڑے ہو۔ وہ تو ایسا وقت ہے کہ جو مانگا قبول ہو رہا ہے، مغفرت مل رہی ہے، گناہوں سے اللہ بچا رہا ہے، پچھلے گناہوں کو اللہ معاف کر رہا ہے، اپنی قربت دے رہا ہے، نیک لوگوں کے طریقوں پر چلا رہا ہے۔ وہ کہہ رہے تمہارے گناہوں نے نہیں چھوڑا اللہ، سمجھ رہے؟ آئیے آگے ہم بڑھتے ہیں۔ ایک اور قول اسی طرح ملتا ہے، بڑا سخت ہے وہ بھی اپنے آپ میں۔ تو کسی سے کہا گیا ہے بھائی رات کی نماز کے تعلق سے، تو لوگوں نے کہا کہ ہم استطاعت نہیں رکھتے رات کی نماز کی، تو فرماتے ہیں، یا کسی نے ان سے کہا کہ قیام اللیل کی استطاعت نہیں پاتے، تو ایسا کوئی طریقہ بتائیے جس طریقے کو اختیار کرنے سے ہم قیام اللیل کرنے لگے۔ تو فرماتے ہیں دن کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں نہ گزارو تو رات کو اللہ تعالیٰ تمہیں خود کھڑا کر لیں گا اپنے ساتھ۔ عبداللہ بن مسعود کیا فرما رہے ہیں؟ تمہارے برائیوں نے، گناہوں نے تمہیں اس لائق نہیں چھوڑا کہ تم رات میں کھڑے ہو سکو۔ یہاں دوسرے قول میں ایک بات مل رہی ہے کہ دن نافرمانی مت گزارو تو اللہ تعالیٰ تمہیں خود رات میں اپنے سامنے کھڑا کرے۔ سبحان اللہ، آج ہم نے نہ اپنے دن ایسے رکھے کہ رات میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو سکے، نہ راتیں ایسی رکھی ہم نے کہ دن میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو سکے، راتیں ایسی کہ فجر غائب ہو جائے ہے نا۔ تو بہرحال ہمیں بہت زیادہ اس چیز کی کوشش کرنا ہے کہ جتنا ہو سکے، جیسی ہو سکے، رات کی نماز تھوڑی کیوں نہ صحیح پڑھنا، 2 رکعت سے عشاء کی نماز کے علاوہ 2 رکعت سے پڑھنے کی ہمیں انشاءاللہ کوشش کرنا یاد رکھیے۔ اور ایسی بیداری جب اپنے آپ میں لائیں گے بڑے فائدے ہوں گے، یاد رکھیے۔ ابو داؤد کی روایت ہے
اور صرف ہم کو نہیں جاگنا، اپنے بیوی بچوں کو بھی جگانا ہے۔ ابو داؤد کی روایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اللہ تعالیٰ ایسے آدمی پر رحم فرمائے جو رات کو اٹھا اور نماز پڑھی، اور اس نے اپنی اہلیہ بیوی کو بھی اٹھایا اور اس نے بھی نماز ادا کی، اور اگر اس نے اٹھنے سے پسو پیش کیا، مطلب بیوی اٹھنے کو تیار نہیں تھی، تو اس نے چہرے پر پانی کا چھینٹا مارا، اور اللہ تعالیٰ ایسی عورت پر رحم کرے جو رات کو بیدار ہوئی اور اس نے نماز پڑھی، پھر اس نے اپنے شوہر کو بیدار کیا، اگر وہ نہیں اٹھا تو اس نے اس کے منہ میں پانی مارا۔ یہ فجر کے پہلے کی بات ہے۔ اور ماں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے رات میں اٹھاتے تہجد کے لیے، اور رات میں پانی مار کے کہتے عائشہ اٹھو وتر پڑھ لو۔ صحابہ رات کی نماز کے بعد وتر پڑھا کرتے تھے، اور یہی سنت بھی، وتر رات کی آخری نماز ہے فجر سے پہلے۔ یہ لوگ تہجد کا اہتمام کرتے، تہجد کیا وتر، اللہ کیا فرما رہے ہیں عائشہ اٹھو اور وتر پڑھ لو، چونکہ تہجد بھی پڑھنا ہے۔ سمجھا بات؟ یہ لوگ اتنا زیادہ اہتمام کرتے تھے اس نماز کا، اور اللہ رحم کرے ایسے شوہر اور بیوی پر جو ایک دوسرے کو فرائض نہیں، فرائض تو فرض ہے، رات کی نماز کے لیے اٹھاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ رحم کرے، اللہ کے رسول دعا دے رہے ہیں ایسے خاوند اور ایسی بیوی کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا دے رہے ہیں جو اٹھ کر یہ کرتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے امام احمد نے جو ہے اپنی کتاب الزہد کے اندر ایک جو ہے قول نقل کیا، وہاب بن منبر رحمۃ اللہ علیہ کا، وہ فرماتے تھے شیطان کو پرخور مطلب بہت کھانے والا یا زیادہ کھانے والا، اور پرخواب زیادہ سونے والا سے زیادہ پیارا اور کوئی نہیں ہے۔ وہ کیا فرما رہے ہیں کہ شیطان کو بہت زیادہ کھانے والا اور بہت زیادہ سونے والے سے زیادہ کوئی اور پسند نہیں ہے۔ اور یہ جو سلف کے اقوال ہے نا، بہت حکمت ہوتی ہے اس کے اندر، بڑی دور اندیشی ہوتی ہے اس ہے نا۔ پرخور، زیادہ کھانا، زیادہ بیماریاں، زیادہ موٹاپا، کم خیام، زیادہ موٹاپا، کھڑے نہیں بیٹھ کے نماز، ہے نا، زیادہ موٹاپا، 100 پرابلمس۔ زیادہ نہیں کھانا، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہر کھانے والا ہی موٹا ہوتا ہے، کچھ لوگ بہت کھاتے لیکن موٹے نہیں ہوتے، کچھ لوگ کم کھاتے موٹے ہو جاتے ہیں، یہ بیماریاں وغیرہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن اگر بیماری وغیرہ نہیں ہے صحت کو مینٹین رکھیں۔ پرخور، زیادہ کھانے والا، اور پرخواب، زیادہ سونے والا۔ زیادہ سونا سیم پرابلم، زیادہ سونا کھانے کا سسٹم بگڑا، زیادہ سونا جاب جاری، زیادہ سونا جاب پہ لیٹ، زیادہ سونا کام کا آدمی نہیں مانتے لوگ ایسے آدمی کا نا، بولے یار اڑ گیا تو اڑ گیا، نہیں اٹھا تو پھر کیا ہے، اڑ گیا تو پھر تو ایسا کام کرتا بولے کہ گدھا بھی پیچھے چھوڑ جاتا، بولے گدھے اتنا محنت کرتا، اٹھا تو نا، اٹھیں گا تو گدھے کو پیچھے کریں گے، اٹھتا ہی نہیں۔ سونے والا پسند ہے، چونکہ سونے میں فجر بھی جاتی ہے، کیونکہ بڑی اہم نماز ہے، ابتدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ بہرحال بڑا حکیمانہ قول ہے۔ شیطان کو 2 لوگ بڑے پسند ہیں، وہ کہتے ہیں بہت کھانے والا اور بہت سونے والا، یاد رکھیے ہمیں احتیاط کرنا چاہیے۔ اب قیام اللیل کا وقت کب ہوتا ہے؟ قیام اللیل کا وقت یاد رکھیے عشاء کے بعد سے لے کر فجر کے پہلے تک رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ چاہے تو اس کو عشاء کے بعد پڑھیں، آدھی رات کے بعد پڑھیں، 1/3 رات باقی ہو تب پڑھیں، 1/5 رات باقی ہو یا 1/6 رات باقی ہو، 1/6 آف نائٹ کا پارٹ باقی ہو، 1/5 باقی ہو، 1/3 باقی ہو، ہاف باقی ہو، پڑھے۔ سب سے افضل لیکن کب ہے میں بتا چکا ہوں، سب سے افضل ہے وہ سحر کا آخری وقت جو فجر سے پہلے، اس کو ہم سحر کا کہتے ہیں، یہ سب سے افضل ہے، یاد رکھیے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے آدھے حصے میں، عشاء کے بعد رات کے آدھے حصے میں، رات کے 1/3 میں، رات کے 1/5 میں، 1/6 میں، اور سحر سے پہلے تک نماز پڑھتے دیکھا گیا۔ اور صحیح مسلم کی روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخر وقت میں عمل یہ تھا، یا زیادہ آپ نے یہ کیا کہ آپ سحر کے وقت میں قیام کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی کوشش کرنا چاہیے سحر کے وقت قیام کریں، یہ سب سے افضل ہے کہ اللہ کے رسول نے تو ایسے پوری رات کیا، پوری رات کیا۔ صحابہ نے روایت کیا عشاء کے بعد، کچھ نے روایت کیا آدھی رات، 1/3 رات، 1/5، 1/6 نائٹ کا پارٹ رہ گیا، کسی نے روایت کیا آخری حصہ، لیکن زیادہ تر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر وقت میں رات کا تیسرا حصہ آپ نے کیا۔ تو لہٰذا افضل ٹائم یہ ہے کہ آپ سو جائے عشاء کے بعد جلدی، پھر اس وقت اٹھ کر پڑھیں، یہ افضل ہے۔ لیکن اس کے علاوہ بھی پڑھا جا سکتا ہے، سارے یہ اوقات اس کے اندر، اس کی اور تفصیلات دیکھنا ہے تو تراویح کی نماز کب پڑھے یا کیسے، اس میں نے تفصیلات رکھی ہے۔ اسی طرح قیام اللیل سلف صالحین، کوئی پوری رات، کوئی آدھی رات، کوئی 1/3 رات، اور کوئی اسی طرح جو ہے کچھ نہ کچھ کرتے ہیں، کم از کم کچھ نہ ہو تو 2 رکعت تو ضرور سلف صالحین رات میں پڑھا کرتے تھے۔ ہم بھی کوشش کریں رات کا ایک بڑا حصہ، آدھی رات، نصف رات، پوری رات، ثلث، سدوس یا چھٹا حصہ بہرحال نماز پڑھنے کی ہم جو ہے کوشش کیا کریں، یاد رکھیے، اور بکثرت اس کو کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کچھ نہ ہو سکے تو میں نے کہا نا 2 رکعت پڑھ لے، اس کے تعلق سے ابو داؤد کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہوئے کہتے ہیں جس نے اپنی اہلیہ کو جگایا اور دونوں نے صرف 2 رکعتیں پڑھ لی، وہ اللہ تعالیٰ کا بکثرت ذکر کرنے والے مرد اور عورتوں میں لکھے جائیں گے۔ تو کچھ نہ ہو سکے تو میں نے کہا 2 رکعت، تو ابو داؤد کی روایت ہے جس مرد نے، عورت نے، مطلب بیوی نے اور شوہر نے 2 رکعت بھی اگر پڑھ لی اور معمول بنا لیا اس کا، انشاءاللہ ان کا تذکرہ بکثرت اللہ کے ذکر کرنے والوں میں انشاءاللہ لکھا۔
کچھ نہیں تو کم از کم 2 رکعت پڑھنا. پوری رات بھی پڑھ سکتے, آدھی رات ہے, 1 تہائی ہے, 1/6 نائٹ ہے, 1/5 نائٹ ہے, بٹ ایٹ لیسٹ 2 رکعت ہم کوشش کریں کہ فجر سے پہلے ہم ضرور پڑھیں. قیام اللیل کے آداب میں سے یاد رکھیے, پہلے 2 ہلکی رکعتیں آپ پڑھیں, پھر شوق اور ذوق آپ کا بڑھے تو پھر 2 رکعتیں کر کے آپ بڑھائیں, 2 ہلکی رکعت پڑھیں. اس کے بعد اور شوق ہو تو اور توفیق اللہ دے تو اور 2 رکعت کر کے آپ اس کو بڑھا سکتے ہیں. ہر 2 رکعت کے بعد آپ کو سلام پھیرنا یاد رکھیے, قرات اور تلاوت قرآن کرنا ہے, قیام رکوع اور سجود کی کوشش کرے ایک جیسا لمبا کرے, مطلب سیم ڈیوریشن کو, مطلب کافی لمبے لمبے کرے. اسی طرح جو ہے قرآنی آیتوں پہ غور کر کے اس کو پڑھے. اس کے علاوہ اللہ سے دعائیں کرے, استغفار کرے, اور یاد رکھیے اتنی نمازیں پڑھے اور اتنے عمل کرے جو آپ پہ مشقت نہ ہو. پتہ چلا رات میں جاگ رہے دن بھر سو رہے ہیں, ایسا نہ ہو, آپ کی مشقت نہ ہو, اتنا عمل کرنے کی بہرحال کوشش کریں. اسی طرح رمضان جیسی اگر نعمت مل جائے تو اس میں تو پھر زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی ہم یہ کوشش کریں. بخاری کی روایت ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, جتنی طاقت ہو اتنی عبادت کرو, اللہ تعالیٰ اجر دیتے ہوئے نہیں تھکتا لیکن تم تھک جاؤ گے. اللہ تعالیٰ اجر دیتے ہوئے نہیں تھکتا لیکن تم تھک جاؤ گے. تو اتنا کرو جتنا میں شوق ذوق اور اس کے اندر اچھا لگے. اس لیے میں نے کہا 2 رکعت ہلکی, پھر 2 بڑھاؤ, 2 پھر بڑھاؤ, 2 پھر بڑھاؤ, 2 پھر 2 بڑھا سکتے. اس کے بعد آپ کی وتر پڑھو اور اس کے بعد آپ فجر کی نماز کی 2 رکعت پڑھ کے مسجد جا سکتے ہیں نماز کے لیے. اسی طرح ایک دوسری روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا, سیدھے چلو اور لوگوں کو قریب کرو اور انہیں بشارتیں دو, اور صبح اور شام اور اندھیرے کی نماز اور دعا کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو. صبح اور شام اور اندھیرا مطلب رات میں تہجد کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو. ہمیں صبح شام الگ سے نوافل بھی پڑھ سکتے ہیں, یا ہو سکتا ہے اس سے فرض مراد ہو, لیکن رات میں اندھیرے کے اندر نماز پڑھنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا چاہیے. تو یاد رکھیے نماز بے انتہا افضل ہے. راتوں کی نماز کو معمولی نہ سمجھے, بلکہ ہم کوشش کریں اپنے آپ کو, اپنے نفس کو, اپنے بیوی بچوں کو, اپنے گھر والوں کو عادت ڈالیں اور اس کی کوشش کریں. یقیناً عادتیں کوششوں کی بنیاد پر ہوتی. یاد رکھیے اللہ سے دعا تو اپنی جگہ ہے ہی سب سے اول, لیکن اس کے بعد کوشش بھی ہو. خالی اللہ بس یہ کر دے وہ گھر بیٹھے رہے تو نہیں ہوتا, اللہ رزق میں برکت دے گھر میں بیٹھے تو نہیں ہوتا. کوششیں ہیں تو ہمیں کوشش کرنا ہے, اٹھنے کی کوشش کرنا ہے. تو سب سے پہلے تو فجر کے عادی بنے, فجر کی عادت ہے تو فجر سے پہلے اٹھنے کی عادی بنے, چونکہ اسٹیپ وائز چلیں گے نا. فجر سے پہلے اٹھنے کی عادی بنے, فجر سے پہلے اٹھنے کی عادت ہوگی تو پھر 2 رکعت کی عادت ڈالے, کم از کم 2 سے پھر زیادہ بڑھاتے جائے, 2 4 6 8 تک چلے جائے. ظاہر سی بات ہے وتر کو آپ کو اس کے بعد پڑھنا ہے, پھر اس کے بعد وتر پڑھے, پھر فجر کی اذان ہوگی, آپ فجر کی سنتیں پڑھ کے مسجد جا سکتے ہیں, اور پھر سنت پڑھے, فرض پڑھے, پھر چاہے تو آپ آرام بھی بہرحال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, سلف صالحین کا لیکن ایک عمل تھا, سورج نکلنے تک سوتے نہیں تھے, پھر سورج نکلنے کے بعد سوتے اگر رات میں جاگتے. ٹھیک ہے, اس لیے کہ صبح میں برکت ہے نا, حدیث میں الفاظ ہے, تو صبح ہونے تک جاگا کرتے تھے. تو بہرحال کوشش کریں کہ ہم لوگ جو ہے راتوں کی نماز کے اپنے آپ کو عادی بنائیں, اور خوب اس کے لیے بہرحال ہم کوشش کریں, اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی کریں اور ساتھ میں ہم کوشش بھی کریں. یاد رکھیے, آئیے اپنی بات کو میں ختم کرتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے اوپر یاد رکھیے, بڑی پیاری حدیث ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا, عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کے راوی, جامع ترمذی کی روایت ہے, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو لوگ آپ کی طرف دوڑ پڑے. مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ جسٹ ارائیو ہوئے, آئے ہیں, تو لوگ دوڑنے لگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف, دوڑ پڑے اور کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے. چنانچہ میں بھی لوگوں کے ساتھ گیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھوں. پھر جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے مبارک دیکھا, اچھی طرح دیکھا, خوب دیکھا, تو پہچان گیا یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا. ابھی ایمان نہیں لائے تھے نا, ابھی دیکھ رہے تھے خالی. یہودی عالم تھے تو معلوم تھا کہ نبی کی علامت کیا ہوتا ہے, تو چہرہ دیکھا, دیکھنے کے بعد پہچان لیے اور کہا کسی جھوٹے کا چہرہ تو ایسا نہیں ہوتا ہے. مطلب جھوٹ سے بھی چہرہ خراب ہوتا ہے, اور جو لوگ دین کا حقیقی علم رکھتے ہیں پہچان لیتے ہیں کبھی کبھی لوگ. ٹھیک ہے, تو کہا جھوٹے کا چہرہ نہیں. اور یہ یہودی عالم تھے, اور آپ کو پتا ہے یہودیوں میں سب سے پہلے ایمان یہ لائے تھے, یہ واقعی کا ایمان بھی لائے. جو پہچان گیا کہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا. اور سب سے پہلی بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کہی, اب سنیے جو بات کہی وہ میں کہنا چاہتا ہوں. جو سب سے پہلی بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کہی تھی, لوگوں سلام پھیلاؤ, کھانا کھلاؤ. لوگوں سلام پھیلاؤ, کھانا کھلاؤ. رات میں جب لوگ سو رہے ہوں تو نماز پڑھو, تم لوگ سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ. لوگوں سلام کرو, کھانا کھلاؤ. اور جس وقت لوگ رات میں سو جاتے ہیں, یہ فرض نماز کے علاوہ, چونکہ فرض نمازیں آ چکی تھی, فرض نمازیں مکی کے آخری دور میں آ چکی تھی. لوگوں سلام کرو, کھانا کھلاؤ. اور رات میں جب لوگ سو جاتے ہیں تب قیام کرو. اور یہ تو آخری پہر سحر کا ہوتا ہے نا, سب سے اچھی نیند کبھی آتی ہے نا. تو لوگ سو رہے ہو, قیام کرو, تو تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ.
بہت زیادہ مشقت نہیں آئیں گے، چونکہ لوگ مشقت کے ساتھ بھی جنت میں جائیں گے، یہ سلامتی کے ساتھ چلے جائیں گے۔ ایسا مشقت کے ساتھ بھی جا رہے ہیں لوگ، حساب کتاب ہونے کے بعد جا رہے ہیں، تولے جانے کے بعد جا رہے ہیں، یہ آدمی سلامتی کے ساتھ بڑی بات کر گئی۔ ہمیں کوشش کرنا چاہیے، ہم بھی اگر سلامتی کے ساتھ انشاءاللہ جنت میں جانا چاہتے ہیں کچھ ایکسٹرا عمل کرنا پڑے گا، کچھ ایکسٹرا عمل کرنا پڑے تاکہ جنت میں اعلیٰ مقامات، اعلیٰ جنت ہمیں ملے، اور بغیر کسی ریا کے، بغیر کسی دکھاوے کے، خالص رب کو راضی کریں، اپنے پچھلے نام اعمال کے گناہوں کو مٹانے، اگلے گناہوں سے بچنے کے لیے استغفار کرنا، توبہ کرنا، تلاوت قرآن کرنا، رب کو راضی کرنا، راتوں میں جاگنا اور اٹھنے کا ہم معمول بنائیں۔ اللہ رب العزت سے آخر میں دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس چیز کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم لوگ راتوں میں جا کر اس کی عبادت کرنے والے بنیں۔ اللہ رب العزت ہماری نسلوں کو ایسا بنائے کہ جو رات میں اٹھ کر اس کی عبادت کرنے والے بنیں۔ اللہ رب العزت ہمارے لیے اس چیز کو، اس کام کو آسان کرے، جب تک ہمیں زندہ رکھے، ایمان اور اسلام پر زندہ رکھے، خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔